اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو گود میں اٹھاتے، سیدنا حسن کو، کبھی سیدنا حسین کو رضی اللہ عنہما، ان کو گود میں اٹھاتے اور دعا پڑھتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما، بڑے پریشان ہوتے ہیں جی، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران وسوسے بڑے آتے ہیں، کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز پڑھو اور نماز میں وسوسہ آ جائے تو پڑھو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر فرمایا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، شیطان رہ گیا، سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں دو گروہ بن گئے، ایک گروہ یہ کہتا ہے اللہ نے جو حکم دیا بس کر دینا ہے، دوسرا گروہ یہ کہنے لگا ہر حکم ماننے کے قابل نہیں ہوتا، کچھ اللہ نے عقل بھی دی ہے، کچھ اپنا دماغ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں سے پارٹیاں دو بن گئی، لشکر دو بن گئے اور مخالفت شروع ہو گئی۔ پہلا کہتا ہے اللہ نے حکم دیا بس سجدہ کر دو، فسجدوا، سارے سجدہ کرنے لگ گئے الا ابلیس۔ مخالفت میں کتنا؟ اکیلا ایک ہے۔ ماننے والے کتنے ہیں؟ ساروں نے سجدہ کر دی۔ کتنے ہیں؟ فرمایا پروردگار کی ذات جانتی ہے کتنے، کسی جن و بشر کے علم میں نہیں، کسی کے علم میں نہیں، اللہ کی ذات جانے کتنے۔ اکیلا مخالفت میں کھڑا ہے۔ پھر اس سے سوال ہوا، پروردگار نے سوال کیا جب میں نے سب کو سجدے کا حکم دیا تو کون ہوتا ہے میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا، سجدے سے بعد آنے والا؟ اب یہاں اصل سمجھ کی بات ہے، یہ جو جواب دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، پہلے تصور کریں کہ یہ اللہ کو جواب دے رہا ہے، پروردگار نے اسے کہا سجدہ کرو، جواب اللہ کو دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ اچھا بھائی بہتری کا معیار کیا ہے؟ ہر بندے کا بہتری کا اپنا اپنا معیار ہے، ہر شخص کا، ہر ذہن کا اپنا معیار ہے۔ یہ پہلا مخالف ہے اللہ کا، اس کے ذہن کا پہلا جو ذہن میں بہتری کا نمونہ آیا وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں بہتر اس لیے ہوں کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ آگ افضل ہوتی ہے، مٹی افضل نہیں ہوتی۔ اس کے ذہن نے یہ سوچا چونکہ آگ افضل ہے، افضل اپنے سے کم تر چیز کو سجدہ کیوں کرے، لہٰذا میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ یہ مخالفت کی بنیادی وجہ ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اچھا تو نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، نکل جا ہماری جنت سے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جنت سے تو مجھے نکال رہے ہیں لیکن مجھے مہلت چاہیے۔ فرمایا کس چیز کی مہلت؟ کہنے لگا مہلت اتنی چاہیے جب تک قیامت نہیں آ جاتی، لوگ دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھائے نہیں جاتے، تب تک مجھے مہلت چاہیے۔ اچھا بھائی تو کرے گا کیا؟ کہنے لگا اس مہلت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ورغلاؤں گا، اور ورغلا کے کیا کروں گا؟ فرمایا ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے آؤں گا، اور آگے کروں گا کیا؟ انہیں ورغلاؤں گا، اللہ تیری عبادت سے دور کروں گا، ہر وہ حربہ آزماؤں گا جس سے تیرے بندے تجھ سے دور ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس کا مکالمہ ذکر فرمایا۔ سورہ ابراہیم میں بھی شیطان کا مکالمہ ذکر ہے، لیکن وہ مکالمہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا منظر سامنے ہوگا، لوگ اکٹھے ہیں، اللہ نے سب کو اکٹھا کر رکھا ہے میدان محشر کے اندر۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے، وہ بعد کی بات۔ اب یہ پہلی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا مکالمہ شیطان کا اللہ سے، پروردگار میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، جو پہلا میں وار کروں گا تیرے بندوں کو تیرے سامنے سجدہ کرنے سے روکوں گا، تیرے سامنے شکر کرنے سے روکوں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو دیکھے گا اکثر بندے تیرا شکر نہیں کریں گے۔ اللہ سے کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے اللہ سے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جو تیرے ہوں گے وہ تیری مان لیں گے، جو میرے ہوں گے
وہ تیری نہیں مانیں گے. آگے سے خود ہی کہتا ہے جو مخلصین ہے نا، الا عبادک منہم المخلصین، جو اخلاص والے بندے ہیں، جو خالص تیری عبادت کرنے والے ہیں، جو توکل کرنے والے ہیں، متوکلون ہیں، ان پہ تو میرا بس نہیں چلے گا، باقی سب پہ میرا بس چلے گا. فرمایا ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی، قیامت تک کے لیے تجھے چھوٹ دے دی گئی، مہلت مل گئی، قیامت تک کا وقت ہے، پتہ چل جائے گا تیرے کون ہے میرے کون ہے. اب دونوں یہ معاہدہ طے ہو گیا پروردگار کا اور شیطان کا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کرنے کے بعد یہ پہنچا سب سے پہلے انسانیت کے باپ، پہلا فرد اللہ کے نبی آدم علیہ السلام ان کے پاس پہنچا اور پہنچ کے وسوسہ پیدا کیا. فوسوس لہما الشیطان، میاں بیوی موجود ہے جنت کے اندر، وسوسہ کیا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ نے تمہیں یہ جو پھل کھانے سے منع کیا نا، اس لیے منع کیا کہ تم کھا کے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے یا تم فرشتے بن جاؤ گے. اللہ نے اس لیے منع کیا اور قسمیں کھانے لگا. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کے کہتا ہے. تو یاد رکھیے قسم کھانے والا بندہ سچا ہونے کی نشانی نہیں ہے قسم کھا رہا ہے. قسم کھانے والے کے لیے نشانی نہیں کہ وہ سچا ہے. قسم صرف اور صرف اللہ کے نام کی کھانی جائے، اس کے علاوہ جائز نہیں. اب یہ پہلا مخالف ہے انسان کا اور کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں. باتوں میں آ گئے. پروردگار فرماتے ہیں انہوں نے شیطان کی بات کو مانا، پھل کھا لیا، ہم نے جنت سے نکال دیا. اب اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی پیدا کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا شیطان بھی پیدا کیا جاتا ہے. فرمایا جو کوئی اس کے دل میں نیک خواہش پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ اس کے فرشتے، اللہ کے فرشتے اسے الہام کرتے ہیں نیک بندے کو. جو نیکی کی خواہش ہر بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے فرشتوں کی طرف سے، اور فرمایا جو برائی کی خواہش ہے یہ شیطان کی طرف سے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے اپنا دشمن بنا کے رکھنا. ایسا نہ ہو کہیں تم بھول جاؤ، بندہ میدان جنگ کے اندر ہو، میدان جنگ میں ہو اور اپنے دشمن سے غافل ہو کے سو جائے. کوئی بات نہیں، دشمن ہے تو کیا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن ہی بنا کے رکھنا. کیوں؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اور اس کا گروہ تمہیں بلاتا ہے، تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ جہنم میں جانے والے ہو جاؤ. تو بڑی احتیاط کی ضرورت، اپنے دشمن کو پہچاننا ہے اور اپنے دشمن کی چالوں سے سمجھنے کی کوشش کرنی. اب دشمن کی کچھ چالیں سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے. پیچھے قصہ آدم علیہ السلام کا اور آگے اپنے بندوں سے مخاطب ہے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم، جیسے اس نے تمہارے والدین کو نکالا، ماں باپ کو نکالا، من الجنہ، جنت سے نکالا. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کیا حرب آزمایا؟ فرمایا اس نے دونوں کا لباس اتروایا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے. پھر پروردگار ارشاد فرماتے ہیں انہ یراکم، وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ، اس کا سارا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتا ہے. من حیث لا ترونہم، تم اسے نہیں دیکھ سکتے
جس طرح وہ تمہیں دیکھتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, بے شک ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. ہمیں تو نظر نہیں آتا شیطان کہاں ہے, لیکن پروردگار ارشاد فرماتے ہیں شیطان تمہیں دیکھتا ہے. طاقت کس نے دی؟ پروردگار فرماتے ہیں ہم سے طاقت لی, ہم سے معاہدہ کیا, پروردگار اختیار دے دے. فرمایا کتنا اختیار چاہیے؟ کہنے لگا قیامت تک کے لیے جو اختیار میں مانگوں مجھے چاہیے. فرمایا دے دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان ہر صورت اختیار کر سکتا ہے, ہر شکل بنا سکتا ہے, سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے. اللہ نے اس کو اس کی اجازت نہیں دی. ہر روپ دھار سکتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ نہیں دھار سکتا. یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا. آپ نے جب ارشاد فرمایا میرے صحابہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے, سوال ہوا اللہ کے محبوب کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا, لیکن جو میرا شیطان ہے اللہ نے اسے میرا تابع کر دیا ہے. وہ مجھے نیکی کی تلقین کرتا ہے, مجھے نیکی پہ آمادہ کرتا ہے, لوگوں کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی پہ آمادہ کرتا ہے. تو اپنے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا یہی دشمن انکار کر دے گا, کہے گا کیا؟ کہے گا مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اور اتنا بدبخت, اتنا بے ایمان وہاں کھڑا بندوں سے کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. دیکھ لیا فیصلہ ہو گیا بات کا, اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سچا ہے نا, جو میں نے وعدہ کیا وہ جھوٹا ہے. شیطان کہہ رہا ہے وہاں کھڑا ہو, اور آگے کہتا ہے میں نے تو تمہیں راہ دکھلائی تھی برائی کی, ہاتھ پکڑ کے برائی تو نہیں کروائی تھی نا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو, اپنے ضمیر کو ملامت کرو. میں تو تمہیں رستہ دکھاتا تھا, صرف تمہیں ترغیب دلاتا تھا. اسی طرح ترغیب دلانے والے دنیا میں موجود تھے, بڑے لوگ تمہیں ترغیب نیکی کی دلاتے تھے, تم نے بات ہی نہیں سنی. آج یہاں پہنچے ہو, میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں نے تو صرف رستہ دکھایا ہے, کیا تو تم نے خود ہے. یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ کی عدالت کے اندر کھڑا ہو. تو کیوں ایسے بدبخت کی پیروی کی جائے, کیوں ایسے بدبخت کی بات کو مانا جائے؟ ہر وہ خیال جو برائی کا خیال ہے وہ شیطان کی طرف سے, اور بڑے عجیب و غریب قسم کے بار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر شیطان سے بچنے والے لوگ بھی موجود ہیں, شیطان سے بچنے والے لوگ بھی موجود ہیں. یہ تو نشاندہی ہو گئی دشمن کی, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. اعلان کر رہا ہے اللہ کے سامنے, اللہ میں تیرے بندوں سے مخالفت کروں گا, میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا, تیرے بندوں کو میں جہنم میں لے کے جاؤں گا. اے اللہ تیرے بندوں کو میں تیرا ناشکرہ بناؤں گا. پروردگار نے ارشاد فرمایا انہو لیس لہو سلطان, میرے بندوں گھبرانے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دشمن ضرور ہے, دشمن کا مقابلہ کرنا ہے, دشمن سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پروردگار ارشاد فرماتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو شیطان سے بچ جاتے ہیں, شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پروردگار وہ کون سے بندے ہیں؟ سورہ النحل ہے. پروردگار ارشاد فرماتے ہیں انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. جو بندہ ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرے, اپنے رب پر بھروسہ کرے, یہ اس کے دوست نہیں ہو سکتے, اس پر ان کا غلبہ نہیں ہو سکتا. فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. یہ تو صرف ان پر غلبہ حاصل کرتے ہیں جو ان کے دوست ہیں, جو شیطانوں کے دوست ہیں, اور جو شرک کرنے والے اہل توحید پر توکل کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی شیطان کو غلبہ حاصل نہیں کرنے دیتے. اب لمحہ فکریہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہم نے کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا, اہل توحید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, پھر بھی شیطان ہمیں برگلا لیتا ہے.
نماز کے وقت پہ کام یاد کروا دیتا ہے، نماز کے وقت پہ سلا دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کے وقت پریشان کر دیتا ہے، دنیا کے کام یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے دھیان دنیا کی طرف، نماز میں کھڑے ہوئے دھیان دنیا کی طرف، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم تو ایمان والے، پھر معاملہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایمان تو لائے ہیں لیکن اوپر سے ایمان لائے ہیں، دل نے ایمان تسلیم نہیں کیا، پھر تو وہی معاملہ ہے۔ بد دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعرابی لوگ، وقالت الاعراب آمنا، آ کے دعویٰ کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر ان کو کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقالت الاعراب آمنا، جواب مل رہا ہے قل لم تؤمنوا، بلکہ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل میں داخل تو ہوا نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص کا دل ایمان سے بھرپور ہو، عقیدہ توحید سے بھرپور ہو، اور پھر اسے کوئی چیز نقصان دے جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے حق اور سچ ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی شیطان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا، جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا۔ ایک شخصیت ایسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خطاب کا بیٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر جس رستے سے تو گزر جائے شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے، جس رستے سے تو گزر جائے شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، عمر اللہ کے حکموں کے اندر بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں اللہ کے حکموں کے اندر۔ یہ وجہ ہے شیطان ڈرتا ہے۔ توحید پہ آ جائیے، عقیدہ توحید اختیار کیجئے، اپنائیے عقیدہ توحید کو، اپنے دل کے اندر سے جو چھوٹے چھوٹے خدا شرک کے ہم نے بنا رکھے ہیں ان کو نکالیے، توکل کیجئے اکیلے اللہ کی ذات پر، پھر دیکھیے پروردگار کیسے مہربانیوں کے معاملے فرماتے ہیں۔ عبادات میں پختہ ہو جائیے، جس بندے کے دل میں ایمان داخل ہو جائے ممکن ہی نہیں کہ عبادات میں کمزور پڑ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آئیے ذرا وہ علاج دیکھیے جو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پروردگار نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرمایا پہلا علاج وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آ جائے پھر کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ سے اس کی پناہ مانگنی ہے۔ پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، سورہ مومنون ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں اور تو کہہ اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساہٹ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، پروردگار میں پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں، مجھے وسوسے پیدا کریں میرے ذہن کے اندر، میرے دل و دماغ کے اندر وسوسے پیدا کریں۔ اور ایک روایت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ نماز پڑھتا ہے، بعض دفعہ یہ بڑا مشہور و معروف سوال پوچھا جاتا ہے، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں نماز کے دوران وسوسے بڑے آتے ہیں کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز پڑھو اور نماز میں وسوسہ آ جائے تو پڑھو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کتنے لفظ ہیں؟ 3 لفظ ہیں جو اضافی ہیں، باقی تو الحمدللہ ہمیں یاد ہے، نہیں یاد تو کیجئے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ 3 لفظ ہیں اضافی، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ 3 لفظ پڑھیے، اعوذ باللہ ساتھ پڑھیے۔ فرمایا اپنے بائیں کندھے کی جانب تھتکاری ایسے
ہلکا ہلکا تھوک بھی گرنا چاہیے، ہلکا ہلکا تھتکاری بائیں کندھے کی جانب، پروردگار اس وسوسے کو دور فرما دیں گے۔ اس کا یہ علاج نہیں کہ نماز ہی نہ پڑھو، وسوسے آتے ہیں لہٰذا میں نماز ہی نہ پڑھوں، نہیں نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ اس کے جواب میں مفسرین نے لکھا کہ وسوسے کیوں آتے ہیں؟ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیوں آتا ہے پھر وسوسہ؟ اور عین نماز میں کیوں آتا ہے؟ عین نماز میں ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کو وسوسہ آتا ہی نہیں، جو نماز پڑھتا ہے اس کو وسوسہ کیوں آتا ہے؟ فرمایا دیکھا ہے چور کبھی ایسے گھر میں آیا ہو جس گھر میں کچھ بھی نہ ہو، نہ گھر کی چھت ہو، بس دیواریں بنی ہوئی ہوں، یا گھر ہو بندہ آباد نہ ہو، اکیلا گھر خالی ویران پڑا ہو، چور جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ دوسرا گھر ہے جس میں مال موجود ہے، سونا چاندی موجود ہے، اب چور کی کوشش ہوگی کہ اس گھر میں جایا جائے۔ کیوں؟ اس گھر میں سونا چاندی موجود ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کا اس بندے کے اوپر اس طرح دھیان ہے، اس طرح پیار کی نظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اگر نمازی کو پتہ چل جائے جب وہ نماز پڑھتا اللہ اس کی جانب کیسے متوجہ ہوتے ہیں، یہ قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اس حالت میں شیطان وسوسہ، تو کوشش کیجئے وسوسے کا یہ علاج کیجئے جو پہلا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اور اس کے محبوب پیغمبر نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ، اور قرآن پاک کی آیت وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ آیتیں تلاوت کیجئے اور جتنے معوذتین ہیں، جتنے معوذات ہیں یاد کیجئے، اپنے آپ پہ دم کیجئے، اپنے بچوں پہ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو گود میں اٹھاتے، سیدنا حسن کو، کبھی سیدنا حسین کو رضی اللہ عنہما، ان کو گود میں اٹھاتے اور دعا پڑھتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کبھی دعا پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے رسول دعا پڑھتے، شیطان سے پناہ مانگتے۔ میں اور آپ اپنی اولاد کے معاملے میں پریشان ہو، جی بچہ بیمار ہو گیا، جی پتہ نہیں چلا ہوا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مغرب کی اذان ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے، اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، اپنی زندگی کی روٹین کا جائزہ لیجئے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب مغرب کی اذان ہو جائے اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، باہر نہ نکلنے دو۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے، چھوٹا بچہ معصوم 2 سال کا، 4 سال کا، 7 سال سے کم کا، فرمایا اس بچے کی دبر میں شیطان انگلی لگا جاتا ہے اور یہ بچہ روتا رہتا ہے، گھر والے پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں شیطان اس بچے کی دبر میں انگلی لگا جاتا ہے اور یہ بچہ روتا رہتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی جی بچے کو ہوا کیا ہے۔ تو علاج کیجیے اپنے بچوں کا، اپنے آپ کا، اپنے گھروں کے اندر آنا پڑے گا واپس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ، تب جا کے رہنمائی ملے گی، تب شفا ملے گی۔ کیسے ممکن ہے؟ پروردگار ارشاد فرمائے میرا محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت، میرا بچہ بیمار ہو، آپ کا بچہ بیمار ہو اور محبوب پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے اس کا علاج ہی نہ بتائیں، کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلا علاج یہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی ہیں سیدنا سلمان بن سعد رضی اللہ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے محبوب کی خدمت میں بیٹھا تھا، 2 بندوں کو دیکھا، آپس کے اندر تکرار ہو رہی ہے، بحث مباحثہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ اتنی زیادہ کر رہے ہیں کہ ایک بندے کے گلے کی رگیں پھولی ہوئی ہیں، چہرہ سرخ ہوا ہے، گالیاں نکال رہا ہے دوسرے کو غصے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے اگر یہ بندہ پڑھ لینا تو اس کی یہ حالت نہ ہو جو اب ہو رہی ہے۔ یہ صحابی رسول کو بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر یہ کہہ دے نا اعوذ باللہ من الشیطان، اتنا جملہ پڑھ دے، اللہ اس کا یہ معاملہ اس سے دور فرما دے۔ لوگ پہنچے، اس کو جا کے بتایا کہ اللہ کے رسول یوں فرما رہے ہیں، یوں پڑھ۔
دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، غصہ شیطان کی طرف سے، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، وضو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غصے کو زائل فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کی تلاوت کو معمول بنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو، ارشاد فرمایا کہ اے عقبہ جب رات کو سونے لگے کیا میں تجھے ایسی 2 سورتوں کی تعلیم نہ دوں؟ اللہ کے محبوب اب اس بات کے اندر وزن ڈالنے کے لیے، اس بات کو مزید توجہ دلانے کے لیے فرمایا اے عقبہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جو تورات میں نہیں دی گئی، زبور میں بھی نہیں دی گئی، انجیل میں بھی، آسمانی کتابیں اور اتنی قیمتی چیز ان کتابوں میں نہیں دی گئی، نہ ہی قرآن میں اس کے مقابلے کی کوئی چیز ہے۔ اللہ کے محبوب وہ کون سی؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھا کر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے اللہ کے محبوب نے مجھے یہ صورتیں بتلائیں میں نے کبھی ان صورتوں کو پڑھنا چھوڑا ہی نہیں۔ اور ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں طیبہ طاہرہ مطہرہ، فرماتی ہیں اللہ کے محبوب رات کو اپنے بستر پر لیٹتے سونے کے لیے تو اپنے ہاتھ مبارک باہر نکالتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھتے اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ اور یہی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حکم فرمایا اے عقبہ ہر فرض نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں تو پڑھا کر اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے تیری کفایت فرما دیں گے اور شیطان مردود کا تیرے اوپر زور نہیں چل سکے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے محبوب پیغمبر نے ہمیں دشمن سے بچنے کی ترتیب سمجھائی ہے، ایسا دشمن جو نظر ہی نہیں آتا، ایسا دشمن جو نظر ہی نہیں آتا۔ چوتھی اور آخری بات آج کے لیے اس کو یاد کیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے گھروں کے اندر اس کا معمول بنائیے۔ زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی، دوبارہ صرف افسوس رہ جانا ہے۔ رمضان المبارک چلا گیا، پہلے کہتے تھے آئے گا، استقبال کریں گے، عبادات کریں گے، پھر رمضان المبارک چلا گیا۔ اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی، جس کا اچھا گزرا اللہ کا شکر، جس کا نہیں گزرا کوشش کیجیے، ایسے ایک دن زندگی بھی ختم ہو جانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہو، اپنے گھر سے نکلنے لگے، اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ یاد ہے کون سی دعا؟ یاد ہے؟ یہ تو صبح شام کی دعا ہے، یاد ہے؟ کیا دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد کر لیں، چھوٹے سے 2-3 لفظ ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، کتنا خوبصورت ترجمہ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے کیا؟ توکلت، میں توکل کرتا ہوں، کس پہ؟ علی اللہ، اللہ پر۔ جا کہاں رہا ہے؟ گھر چھوڑ رہا ہے، نکل رہا ہے گھر سے، اور کہہ کے کیا جا رہا ہے؟ کیا کہہ کے جا رہا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، پروردگار میں تیرے اوپر توکل کر کے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی طاقت، نہ برائی سے بچنے کی طاقت، الا باللہ، مگر اللہ ہی ہے جو یہ طاقتیں دینے والا ہے۔ ملے گا کیا؟ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آواز دی جاتی ہے، اس نے دعا پڑھی، اس کو آواز دی جاتی ہے، تیری کفایت کر دی گئی۔ دعا پڑھنے کے عوض اس کو کہا جا رہا ہے تیری کفایت کر دی گئی، تیری ضرورتیں پوری کر دی گئی، تیری پریشانیاں دور کر دی گئی۔ فرمایا اللہ اس کے گھر کی اور اس کی جان مال کی حفاظت اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔
پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہو، آج جمعے کے بعد داخل ہونا ہے، فوراً یہ کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا بسم اللہ پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی، اور اپنے گھر والوں کو سلام کرنا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا جب بندہ گھر داخل ہونے لگتا ہے نا، شیطان انتظار میں ہوتا ہے، دروازے کے اوپر شیطان انتظار میں ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ داخل ہوگا نا، میں بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاؤں گا۔ جب بندہ کہتا نا بسم اللہ اور کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا جہاں اللہ کا نام لے لیا جائے شیطان ایسے بھاگتا ہے جیسے کسی کی ہوا خارج ہو اور وہ بھاگے، ایسے شیطان بھاگتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجئے ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیجئے اور اپنی زندگی کو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور پروردگار کے احکامات سے منور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔